حسن نصر اللہ کے بعد اسرائیل نے ان کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو بھی قتل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اسرائیل نے بیروت کے مضافات میں شدید بمباری کی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حزب اللہ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جہاں ہاشم صفی الدین موجود تھے۔ اب الجزیرہ لبنانی سیکیورٹی اور حزب اللہ ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے کہ جمعے کو اسرائیلی بمباری کے بعد سے حزب اللہ کا ہاشم صفی الدین سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اسرائیل کسی کو بھی جائے وقوع کے پاس جانے سے روکنے کے لیے لگاتار ایئر اسٹرائکس کر رہا ہے۔ لبنان میں اس وقت صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ عالمی برادری اسرائیل پر زور دے کہ وہ فضائی حملے روکے تاکہ امدادی کارروائی شروع ہو سکے اور ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا جا سکے۔ لبنان میں ہاشم صفی الدین کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اور ان کا نام حسن نصر اللہ کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سامنے آیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین کے طور پر دہائیوں سے تیار کیا جا رہا ہے، اور اب اگر انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے تو تنظیم کے اندر حسن نصر اللہ کے جانشین کے لیے سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تجزیہ کار ہاشم صفی الدین سے رابطہ منقطع ہونا حزب اللہ کے لیے سنگین اور اہم دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایسا کہنا کہ ہاشم صفی الدین سے رابطہ نہیں ہو پا رہا حزب اللہ کے حامیوں کو آنے والے اعلان کے لیے تیار کرنے کی کوشش ہے کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ ہاشم صفی الدین سے رابطہ منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو یکے بعد دیگرے بڑے نقصان پہنچانے کے قابل ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ حزب اللہ کے معاملے میں خفیہ معلومات باہر آ جاتی ہیں، جس سے اسرائیل ایک کے بعد دوسرے لیڈر کو تلاش کرنے اور اس پر حملہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پیجر اور واکی ٹاکیز کے دھماکوں سے لے کر حسن نصر اللہ اور اب بظاہر ان کے جانشین تک پہنچنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یا تو اسرائیل کو مدد مل رہی ہے یا پھر اس نے حزب اللہ میں مختلف طریقوں سے جیسے ڈیجیٹلی، الیکٹرانکلی یا پھر جاسوسوں کے ذریعے رسائی حاصل کر لی ہے۔ تجزیہ کار میدان جنگ میں موجود کمانڈروں کے ساتھ بحفاظت رابطہ رکھنا اور اسرائیلی دراندازی کو روکنا حزب اللہ کے لیے چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔